السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ پاکستان میں حکومت کی مدت، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت 4 سال ہونی چاہیے۔ یہ پرانا فارمولہ ہے، اب دوبارہ گردش میں ہے، اور جب جب حکومتوں کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے تب تب یہ فارمولہ سامنے آتا ہے۔ اور ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فارمولہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے دیا تھا، جب عمران خان حکومت کے خلاف عمران خان نواز شریف حکومت کے خلاف اسلام آباد پر حملہ آور تھے۔ وہ حملہ ہی تھا، وہ جس طرح عمران خان صاحب لشکر لے کے پہنچے ہوئے تھے، پارلیمنٹ میں گھس جاؤ، پی ٹی وی پہ گھس جاؤ، گلے سے پکڑو، باہر نکالو، گھسیٹو سڑکوں پر، اور یہ کرو وہ کرو۔ تو سیاسی تحریکوں میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا، لیکن تب ہوا تھا۔ تو جب وہ ڈی چوک پر وہ سیاست، وہ والی سیاست ڈنڈے مارو، وہ جو ایس پی یوں دبنگ بن کے گئے تھے وہ جنیجو صاحب، تو ان کو جس طرح گھسیٹ کر عمران خان کے انصافیئنز نے، بلکہ ٹائیگرز نے جو اس بیچارے کے ساتھ کی تھی، پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی نئے گئے تھے، ان کو شاید اسلام آباد کے راستوں کا بھی نہیں پتہ تھا۔ تو بہرحال جو ان کے ساتھ وہ جٹ کی تھی، جس طرح ان کو زخمی کیا تھا، زدوکوب کیا تھا، تو سیاسی تحریکوں میں اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کو حملہ کہہ رہا ہوں۔ تو جب وہ حملہ آور تھے، پارلیمنٹ کے راستے بند کر دیے گئے تھے، پارلیمنٹیرینز قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں عقبی دروازوں سے آتے تھے، تو یہ عالم تھا۔ تو اس وقت بھی خورشید شاہ صاحب نے ایک تجویز پیش کی تھی، اور انہوں نے، اور اس کے بعد جب یہ چلتی رہی تحریک عمران خان صاحب کی، اور جب تک نواز شریف صاحب نااہل نہیں ہوئے تب تک یہ تجویز رہی۔ اور اس سے پہلے یہ تجویز جو ہے مشرف کے زمانے میں بھی سامنے آئی تھی، وہ 17ویں ترمیم کا میرا خیال ہے معاملہ تھا، اس میں بھی یہ تجویز تھی، بہرحال وہ نہیں ہو سکی۔ تجویز یہ تھی کہ جناب 4 سال جو ہیں وہ ہوں حکومت کے، اور اس سے ہوگا یہ کہ حکومت کا پریکٹیکلی جو ہوتا ہے کہ 5 سال جب ہوں، وہ تجویز دینے والوں کا خیال ہے تو وہ ڈیلیورنس بھی وہ نہیں ہوتی، اور دوسرا عوام کا بھی اور اپوزیشن کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کہ یار کر کچھ رہے نہیں، بیٹھے ہوئے 5 سال کے لیے۔ تو پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ پہلے 2.5 سال 3 سال، اور اس کے بعد ہو جاتا ہے الیکشن کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اگر 4 سال کی حکومت ہوگی تو تحریک یعنی حکومت کے خلاف شروع ہوتے ہوتے حکومت کے پہلے 2 سال تو گزر ہی جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے لوگ کسی بھی تحریک کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ تو تحریکوں کو، یعنی حکومتیں گرانے کی تحریکوں کو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ تجویز سامنے آئی تھی، اور یہ ہوا تھا کہ جناب حکومت کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس 4 سال ہیں، تو پہلے 2 سال میں جو کام کرنے کر لو، اور آخری جو سال ہوگا یعنی تیسرا سال، وہ سال تو عوام کے ساتھ دوبارہ رابطے کا ہوتا ہے، اور پھر الیکشن میں چلا جاتا ہے، الیکشن بورڈ میں چلے جاتے ہیں، تو حکومتیں بھی ڈیلیور کریں گی، گورننس بھی بہتر ہوگی۔ اور یہ جو حکومتیں گرانے کا کھیل جو پاکستان میں ڈے 1 سے چلتا آ رہا ہے، وہ شاید نہرو نے کہا تھا کہ جناب ہم تو اتنی دھوتیاں نہیں بدلتے جتنے پاکستان میں حکومتیں وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، تو یہ کھیل بھی ختم ہوگا۔ اب وہ خیر اس طرح نہیں رہا جس وقت میں نہرو نے کہا تھا کہ کوئی 2 ماہ وزیر اعظم رہتا تھا، کوئی 6 ماہ رہتا تھا، اور مطلب وہ جو ایک عجیب و غریب قسم کا کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا۔ تو بہرحال تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا اب یہ کیوں تجویز سامنے آ گئی ہے؟ اب اس میں یہ گردش کر رہی ہے ایوانوں کی، پارلیمنٹ کی راہداریوں میں، ظاہر ایوان کے اندر تو نہیں آئی، پارلیمنٹ کی راہداریوں میں، چائے خانوں میں، کافی شاپس پر، ڈرائنگ رومز میں، اور مقتدر جو لوگوں کے قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ دوبارہ بات کرنے شروع ہوئے ہیں۔ یہ تجویز دوبارہ اٹھ کر سامنے آ رہی ہے کہ کیوں نہ یہ جو تحریک ہے اپوزیشن کی حکومت کے خلاف، اس تحریک کے دوران ہی اس چیز پر بھی بات کی جائے کہ قانون آئین میں ترمیم کر کے حکومت کی قومی اسمبلی کی مدت جو ہے، صوبائی اسمبلی کی مدت 4 سال کر لی جائے، تاکہ جو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ہے وہ بھی اپنے اس طرح نہ بڑھے کہ کوئی بہت زیادہ کشیدگی ہو، اور خان صاحب کو بھی فیس سیونگ مل جائے۔ اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کی سپورٹ رہی بھی نہیں ہے، ڈیلیورنس ان کی نہیں ہے، پارٹی کے اندر وہ تیزی کے ساتھ غیر مقبول ہو رہے ہیں، جماعت کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر لوگوں میں تو وہ ہو چکے، پی ٹی آئی کا وہ مقبولیت نہیں رہی۔ تو اس وجہ سے وہ جو لوگ جو وزن رکھتے ہیں، جن کی بات میں وزن ہوتا ہے، جو اپنی بات منوانا جانتے ہیں، وہ بھی تنگ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تجویز دوبارہ فلوٹ کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جناب کچھ ایسا کیا جائے، وہ جو تجویز تھی 4 سال والی،
اسے یہ ہو کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ تیسرے سال میں تو چلے جائیں گے، اب اپنا جو بجٹ پیش کرنے کے بعد تیسرا سال مکمل کر کے چوتھے سال میں چلے جائیں گے، 3 سال ان کے ہو جائیں گے پورے، تو اس کے بعد اپوزیشن بھی جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کرے اور خان صاحب کو فیس سیونگ مل جائے، اور اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ بھی بغیر کسی تصادم کے جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھے، اور جو اصلاحات درکار ہیں وہ بھی کر دی جائیں عمران خان حکومت کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ سارے بیٹھ کے، کیونکہ یہ اصلاحات کے ذریعے ممکن ہے، باقی اصلاحات بھی اسی کے ساتھ ہو جائیں۔ تو یہ تجویز جو ہے وہ اب ہے دوبارہ مارکیٹ میں آئی، اب اس کو پذیرائی ملتی ہے نہیں ملتی پی ڈی ایم کے اندر، کیونکہ اپوزیشن وہ اس بات کو کتنا ایک سنجیدہ لیتی ہے۔ وہ جو بندہ جنہوں نے یہ تجویز دی تھی وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، خورشید شاہ صاحب نیب کے حوالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ باہر ان کی جو مزاج ہے، جس طرح کے وہ آدمی ہیں، وہ باہر آنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ میں نے ان کے قریبی دوست سے پوچھا کہ جناب شاہ صاحب کیوں پروڈکشن آرڈر اپنے نہیں کرواتے، کوئی اسمبلی میں جائیں تو پتہ چلا کہ شاہ صاحب کو یہ تجویز دی، وکیلوں نے کہا کہ جناب آپ کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ کروائے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ایوان میں جانے کی جہاں تقریر میں کروں اور جواب مراد سعید دیں، تو وہ اس طرح کے آدمی ہیں۔ اور دوسرا وہ خود بھی ظاہر ہے پروڈکشن آرڈر وغیرہ کے معاملے میں تو نہیں، ضمانت تو انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے، ملتی ہے نہیں ملتی، مگر وہ اندر کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے بھی اندر ہیں کہ جناب ان کو پتہ ہے حکومت کو، عمران خان صاحب کو، کہ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ قائد اعظم ہو، ایم کیو ایم ہو، ہر جگہ خورشید شاہ صاحب کے رسم و راج جو ہے وہ پیار محبت کرنے والے لوگ آدمی ہیں، اور سب کے ساتھ ان کی ایک تعلق ہے بہت اچھا، نیازمندی کا تعلق جس کو کہتے ہیں، سارے ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو اگر وہ باہر ہوئے اور وہ کسی موقع پر اگر حکومت کے خلاف کوئی لابنگ شابنگ کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے، سینٹ کا الیکشن ہے، سینٹ میں جوڑ توڑ کا معاملہ ہے، تو پھر خورشید شاہ صاحب اگر باہر نکلیں گے تو وہ تو پھر حکومت کے لیے پرابلم ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو وہ نہیں چاہتے کہ باہر ہو، اور خورشید شاہ صاحب اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً سارے ایک بار باہر آ چکے ہیں، شہباز شریف بھی گئے باہر آ گئے ضمانت پہ، حمزہ شہباز بھی جا کے پھر باہر آ گئے تھے، خواجہ آصف صاحب تو خیر اب گئے ہیں، احسن اقبال صاحب وہ ضمانت پر آ گئے، آصف زرداری صاحب کی ضمانت پرسوں جو ہے وہ مستقل ہو گئی، کنفرم ہو گئی، اب فریال تال پر باہر آ گئی۔ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ انوکھے، ان کو الگ سے پیار ہے حکومت کو یا نیب کو، کہ ان کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، اپنی پاس رکھا ہوا ہے، کوئی بہت زیادہ چاہ ہے ان کے ساتھ۔ تو بہرحال وہ خورشید شاہ صاحب اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو ممکن ہے، ابھی کیونکہ اس معاملے پر میری کوئی اس طرح ان سے رابطہ نہیں ہوا، پیغام رسانی نہیں ہوئی، ہوتی رہتی ہے لیکن اس معاملے پر نہیں ہوئی، مگر اگر خورشید شاہ صاحب باہر آتے ہیں تو ممکن ہے شاہ صاحب اپنی اس تجویز کو لے کر دوبارہ متحرک ہوں، کیونکہ یہ تجویز کو سنجیدگی سے انہوں نے پیش کیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ٹاک شوز پر اس کو سنجیدہ لیا گیا تھا، میڈیا ٹاک شوز پر نہیں، خالی گپ شپ میں، اوتانکوں پہ، کچہریوں میں، ٹھیلوں پر، وہ جو ہوتا ہے تھڑوں پر، اور اخبارات میں، ہر جگہ، اور سیاسی گپ شپوں میں، سیاسی لوگوں کی بحثہ بحثی میں یہ تجویز کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی تھی، اور اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوئے تھے۔ تو اب دوبارہ یہ تجویز مارکیٹ میں آئی ہے، تجویز باہر آ گئی ہے، تجویز دینے والا اندر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔